صدر عارف الوی کی جانب سے انتخابات کے بروقت انعقاد بارے پھرتی دکھانے سپریم کورٹ کی جانب سے آئین کے تحت 90 روز میں الیکشن کا انعقاد یقینی بنانے اور پیپلز پارٹی سمیت مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے 90 دن میں الیکشن کے انعقاد کے پرزور مطالبے کے بعد امکان ظاہر کیا جا رہا تھا کہ الیکشن کمیشن جلد انتخابی شیڈول کا اعلان کر دے گا۔ تاہم اب ذرائع کا دعویٰ ہے کہ الیکشن کمیشن کو انتخابات کے شیڈول کا اعلان کرنے کی کوئی جلدی نہیں۔ کمیشن حلقہ بندیاں مکمل کرنے کے بعد تسلی سے انتخابی شیڈول کا اعلان کرے گا۔ الیکشن کمیشن ان دنوں حد درجہ اہم اجلاس باقاعدگی سے منعقد کر رہا ہے اور اپنی تمام تر توجہ انتخابی حلقہ بندیوں کے عمل کو غلطیوں سے بچا کر جلد از جلد مکمل کرنے پر مرتکز کیے ہوئے ہے۔ تاہم وہ ملک میں اہم انتخابات کے لیے کسی نظام الاوقات کا اعلان کرنے کے لیے جلدی میں نہیں ہے اور نہ ہی وہ انتخابی تاریخ کا اعلان جاری کرنے کے لیے جلد بازی کے مظاہرے کا کوئی ارادہ رکھتا ہے۔ اس امر کا امکان موجود نہیں کہ بہت جلد انتخابات کے لیے تاریخ کا اعلان ہو جائے اور ستمبر کے آخر تک بھی انتخابی شیڈول سامنے آنا ممکن نہیں، کیونکہ کمیشن کے جاری اجلاس میں انتخابات کے لیے تاریخ اور شیڈول کا اعلان ایجنڈے میں شامل نہیں ہے۔ یہ مرحلہ حد بندیوں کا کام خوش اسلوبی سے مکمل ہونے کے بعد آئے گا۔ الیکشن کمیشن کے ذرائع نے بتایا کہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے حد بندیوں کے کام کو ایسے اسلوب میں مکمل کرنے کے لیے خود کو وقف کر رکھا ہے کہ کوئی مفاد پرست ٹولہ اس پر انگشت نمائی نہ کر سکے۔ ایک زبردست اور طولانی مشق کے ذریعے چاروں صوبوں کے لیے حد بندیوں کی نگران کمیٹیاں اپنا کام شروع کر چکی ہیں، جن میں ایسے لائق عزت افراد کو شامل کیا گیا ہے جن کی دیانتداری پر کوئی حرف آرائی نہیں کر سکتا۔ نگران کمیٹیاں حد بندیوں بارے ایسی ذیلی کمیٹیوں کو کام سونپیں گی جن کی دیانتداری بھی کسی شک و شبے سے بالاتر ہو۔ ان کمیٹیوں کے ارکان اور ان کی کارکردگی پر کڑی نگاہ رکھی جائے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر اور کمیشن کے ارکان سے مختلف سیاسی جماعتوں کی قیادت سے ملاقاتیں بھی بہت مفید ثابت ہوئی ہیں۔ ان میں کسی بھی قابل ذکر سیاسی جماعت نے حلقہ بندیوں کو ازروع آئین مکمل کرنے کی مزاحمت کا اظہار نہیں کیا۔ انتخابات کے لیے تاریخ کے سوال پر ان جماعتوں کے نقطہ نظر میں تفاوت سامنے آیا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر اور کمیشن کے ارکان نے ان پر واضح کر دیا ہے کہ حلقہ بندیوں کے کام میں جہاں وقت ضائع نہیں کیا جائے گا وہاں اس کی تکمیل کے لیے غیر ضروری عجلت کو بھی بروئے کار نہیں لایا جائے گا۔ اس کا سبب اس کام کی حساسیت ہے اور اسے عام انتخابات کے لیے بنیاد کا کام دینا ہے۔ کمیشن نے حلقہ بندیوں کے کام کے لیے وقف شدہ وقت میں ممکنہ حد تک تخفیف کر دی ہے۔ ذرائع نے اشارہ دیا ہے کہ عام انتخابات کے لیے تاریخ کا سوال کمیشن کے سامنے ماہ رواں کے آخر تک لایا جائے گا، جس میں موسم، نقل و حمل اور امن و امان جیسے امور کو پیش نظر رکھا جائے گا۔ کمیشن کو عام انتخابات آزادانہ اور منصفانہ طور پر کرانے کے لیے اپنی ذمہ داریوں کا بخوبی احساس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کسی بھی جانب سے آنے والے کسی دباؤ کو خاطر میں نہیں لائے گا، جس کا مظاہرہ حالیہ مہینوں میں کئی مرتبہ کر چکا ہے۔ دوسری جانب کمیشن نے نگران انتظامیہ کی یقین دہانیوں کے بارے میں اطمینان کا اظہار کیا ہے جو نگران حکومت نے عام انتخابات کو آزادانہ، منصفانہ اور شفاف طور پر کرانے کے لیے کرا رکھی ہیں۔ ذرائع نے خیال ظاہر کیا ہے کہ عام انتخابات آئندہ سال جنوری کے آخری ہفتے میں منعقد ہو سکیں گے۔ اس سلسلے میں سلامتی کی ضرورتوں کے علاوہ کئی دیگر امور کو بھی پیش نظر رکھنا از بس لازم ہوگا۔ اسی دوران الیکشن کمیشن نے اپنے ہیڈ کوارٹر کا تیسرا فلور عام انتخابات کے حوالے سے سرگرمیوں کے قریبی جائزے کے لیے مخصوص کر دیا ہے، جسے مانیٹرنگ سینٹر کا نام دیا گیا ہے۔ اس میں جدید ترین آلات نصب کیے گئے ہیں جو انتخابات سے قبل اور بعد کی سرگرمیوں کا احاطہ کریں گے۔ انتخابات کے دن گنتی پوری ہونے کے بعد چند لمحوں میں ان کا شمار اس مرکز کے پاس پہنچ جائے گا۔ اس دوران ایک غیر متعلقہ معاملے میں پتہ چلا ہے کہ صدر عارف الوی اچانک مفقود الخبر ہو گئے ہیں۔ وہ جمعے کے بعد کسی سے رابطے میں نہیں آئے۔ صدر ہفتہ رواں میں ملک میں عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر کے دھماکے کا ارادہ رکھتے تھے، تاہم بعض دانش مندوں نے انہیں سمجھایا اور اصرار کر کے انہیں اس سے باز رہنے کے لیے آمادہ کر لیا۔ ویسے بھی بطور صدر مملکت عارف الوی کے پاس 5 سالہ میعاد جمعے کے روز اختتام پذیر ہو جائے گی۔ ذرائع کے مطابق صدر الوی کو دانش مندوں نے مشورہ دیا کہ وہ اب ایوان صدر کی سکونت ترک کر دیں اور آئین میں
मौजूदा गुंजाइश का सहारा लेकर मजीद अरसे के लिए यहाँ क़याम करने की बजाय घर की राह लें और आईनी दफ़ा के सहारे अपने जानशीन के चुनाव तक क़िस्र सदारत में डेरे डाले रखने का इरादा तर्क कर दें, क्योंकि उनके बारे में अदम कबूलियत का मामला हो गया है। मुल्क की कोई सियासी जमात उनकी हिमायत नहीं करती। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।